ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو مساجد کے بڑے بڑے مینار ہوں گے وہ گرا دیں گے اور درباروں کے بھی بڑے بڑے میناروں کو گرا دیں گے، آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہماری روایات میں ایسی روایتیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ امام جب آئیں گے تو یہ مینار اور یہ گنبد جو ہے ان کو گرائیں گے۔ ایسے روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آیا یہ روایات درست ہیں یا نہیں، ان کی سند ٹھیک ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارے لیے واضح طور پر یہ روایات درست ثابت نہیں ہوتی اپنی سند کے اعتبار سے، ان کی اسناد میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ اگر یہ اس انداز سے واضح طور پر درست ثابت ہوتی تو ہم مینار بناتے ہی نہ، ہم جو ہے وہ گنبد بناتے ہی نہ۔ لیکن ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو مسجد کا تصور ہے وہ واقعا گنبد اور مینار کے بغیر ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو مسجد نبوی، اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں، جب مسجد نبوی جس سے پاک پیغمبر نے بنایا تھا اس میں نہ مینار تھا نہ گنبد تھا، حتیٰ کہ اس کی چھت بھی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ بعد والی حکومتوں نے بھی کافی عرصہ تک مسجد نبوی کی چھت اس لیے نہیں بنائی کہ پاک پیغمبر نے چونکہ نہیں بنائی، ہم بھی نہیں بنائیں گے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بلاخر ضرورت پڑی کہ دھوپ پڑتی ہے، بارش آتی ہے، اور ایسا ایسا پہلے انہوں نے عارضی چھتیں بنانی شروع کر دی کہ جو چھت بھی نہ کہلائے جسے ہٹایا بھی جا سکے، عارضی چھتیں۔ پھر ایسا ایسا چھتیں جو ہیں پختہ ہونی شروع ہو گئی۔ پھر ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسیح یہودیوں کے جو کلیسا ہوتے ہیں ان کے گنبد ہوتے ہیں، ان کے مینار ہوتے ہیں، ہماری بھی عبادت گاہوں کے کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو موجودہ شکل میں مسجد ہے یہ وہ مسجد نہیں ہے جو پاک پیغمبر نے یا مولا علی کے زمانے میں تھی۔ اب یہاں احتمال ہے، ہو سکتا ہے، میں ان روایات کے اوپر بحث نہیں کروں گا چونکہ روایات سندی مشکل جو ہے رکھتی ہیں، وہ روایت ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن میں یہ احتمال دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ امام جس طرح دین اسلام کو اس کی اصلی شکل میں کہ جس طرح پیغمبر کے زمانے میں تھا اس کو اس کی اصلی شکل میں رائج کریں گے، اسی طرح ہو سکتا ہے فرمائیں کہ مسجدیں بھی اسی شکل میں ہو جس طرح پاک پیغمبر کے زمانے میں ہو، کہ ہم اس طرف لوٹ جائیں، اس حالت میں مسجد بنائیں۔ ایک تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی کے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو اپنا لیا ہے اور بعض اس سے اہم چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے لوگ بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں گنبدوں پہ اور میناروں پہ۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مینار بنانے کا فلسفہ جو ہے وہ یہ تھا کہ کوئی کھڑا ہو کے مینار پر اذان دے۔ مینار اس لیے بنایا جاتا تھا کہ ایک اونچی سی جگہ بنی جائے کہ جہاں پہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے اذان دے، جب بجلی نہیں تھی یا اسپیکر نہیں تھے تو وہ اونچی جگہ سے کھڑا ہو کے اذان دینے کے لیے مینار بنایا گیا تھا۔ بعد میں اب یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تزئین ہے، یہ آرائش ہے، اب تو اسپیکر ہے، اس مینار کی اس طرح ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اب بہت سارا پیسہ، لاکھوں کروڑوں روپیہ بعض اوقات ان چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جو اس سے اہم ترین مسائل ہوتے ہیں ان پہ خرچ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک جگہ پہ بے پناہ لوگ مسکین ہیں، بے بغان ہیں، یتیم ہیں، لوگ جو ہیں وہ ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ ہمارے ائمہ کی تو روش یہ تھی کہ یہ اپنے گھروں کا اٹھا کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن یتیموں کی، غریبوں کی، بے بغان کی دادرسی کرتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان تک اناج پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ 3 دن تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی یہ روش تھی کہ وہ حقوق العباد کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک مسجد پہ اس کے ظاہری آرائش پہ اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے کہ جو پیسہ اصل میں لگانا چاہیے تھا وہاں لوگوں پر، مساکین اور یتیموں پر اور ان چیزوں پر، وہاں نہیں لگاتے لوگ، یہاں لگا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مولا کو یہ باتیں پسند نہ آتی ہیں کہ وہ حق جو جن کا تھا ان پہ نہیں لگایا گیا اور اس سے ہٹ کر ایک ایسی چیز پہ لگایا گیا کہ جہاں اگر نہ بھی لگایا جاتا تو نماز پھر بھی ہو جاتی۔ نماز کے لیے تو صرف مسجد کی 4 دیواری ہونا ہی کافی ہے، باقی پیسہ جو ہے، ہاں اگر ہمارے ہاں یتیم اور مساکین اور دیگر ضرورت مند لوگ نہیں رہے، سب امیر ہو گئے ہیں، سب غنی ہو گئے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ یہ حلال ہے مباح ہے لگائیں، لیکن جب واجبات اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان چیزوں پہ لگانے میں ہو سکتا ہے ہمارے امام کے
دل کو تکلیف ہوتی ہو. یہ جب ہمارے مولا کا زمانہ آئے گا اس وقت دنیا سے غربت مٹے گی, اس وقت دنیا میں کوئی مسکین نہیں رہے گا. کیونکہ روایات ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مولا کے زمانے کی حکومت اتنی کچھ سنہری حکومت ہوگی کہ جس زمانے میں لوگ اتنے غنی ہو جائیں گے کہ زکات دینے والا اپنی زکات لے لے کے پھرے گا, اسے کوئی مستحق کوئی دنیا میں نہیں ملے. لیکن اب تو مستحقین بے پناہ موجود ہیں. اب بے پناہ لوگ ہیں جو اسیر ہیں, زندان میں ہیں, ان کا کوئی جو ہے لڑنے والا نہیں ہے, ہسپتالوں میں پڑے ہیں, ان پر علاج پہ کوئی لگانے والا نہیں ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں بعض جگہوں پر, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ جو ان کی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خراجات دے. تو بہت سارے واجبات ابھی طرح پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے غنی لوگ, امیر لوگ, ثروت مند لوگ پیسہ بجائے کہ ان واجبات پہ یا معاشرے کے جو درد ہے ان پہ لگانے کے بجائے بعض چیزوں کی ظاہر جو ہے وہ آرائش پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے امام کو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے امام اس قسم کے مظاہر کو ختم کریں. ایک نقطہ یہ آپ کے ذہن میں رہے. دوسرا نقطہ یہ ہے, بعض مسئلے بنتی ہیں لیکن حلال مال سے نہیں بنتی, حرام مال سے بنتی. پہلے زمانے میں لوگ مسجد اور مدرسے یا ان چیزوں میں جو مال تھا اس کو بڑے احتیاط سے لگاتے تھے. اب تو کوئی نہیں چیک کرتا کہ یہ کہاں سے آیا, کس نے دیا. اب تو صرف مال اکٹھا ہوتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے. تو جو حرام سے بنے ہوئے ہوں گے مینار, جو حرام سے عبادت گاہ بنی ہوگی, ہو سکتا ہے امام ہی عبادت گاہوں کو ختم کریں. کیونکہ کسی عبادت گاہ میں اگر ایک اینٹ حرام پیسے کی لگی ہو تو وہاں نماز پڑھنا اشکال ہے, اور جہاں دیواریں ہو اور مینار اور کیا کچھ حرام کا لگا ہو اس کو تو گرانا